اس کتاب کے اوپر جو شرح لکھی امام سرخسی نے، شرح السیر 4 والیومز کی، یہ انٹرنیشنل لا پر اتنا بڑا کمپینڈیم تھا کہ آج کے دور کے سٹاک اور اوپن ہائم نے جو کتابیں انٹرنیشنل لا پہ لکھی ہیں اس سے بھی زیادہ کمپریہنسو اور اتھارٹیٹیو کتابیں تھیں۔ پھر لا کے اوپر امام سرخسی آئے، اس زمانے میں انہوں نے 30 والیومز پر مشتمل ایک پورا لا کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا، جو آج بھی ہماری لائبریریز میں المبسوط کے نام پر موجود ہے۔ لا کے مختلف فیلڈ میں ڈیولپمنٹس ہوتی گئیں، نہ صرف انٹرنیشنل لا میں، پھر امام مالک نے کام کیا، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے، امام اوزائی نے، امام شافعی نے، پھر امام جعفر الصادق نے، مختلف قانون اور فقہ اور لا کے فیلڈز میں ان کی طرف سے ڈیولپمنٹ آتی رہیں۔ کمپیریٹیو کیس لا آج ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں پوری دنیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اور کیس لا پر پریسیڈنٹس پر آج عدالتیں ججمنٹس دیتی ہیں۔ تو کمپیریٹیو کیس لا اس کی بنیاد اسلام نے رکھی۔ دبوسی نے، ابن رشد اور شاطبی جیسے اسکالرز نے کمپیریٹیو کیس لا کو بڑھایا۔ پھر کانسٹیٹیوشنل لا، سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ حضور علیہ السلام نے دیا ہجرت مدینہ کے بعد، میثاق مدینہ کے نام سے، پیکٹ آف مدینہ، جس کے 63 آرٹیکلز تھے، آج ریٹن فارم میں موجود ہے۔ اس پر میں کسی اگلے لیکچر میں الگ گفتگو کروں گا۔ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا دنیا کا پہلا، جس پر پہلی مرتبہ باقاعدہ ریاست کے مختلف اداروں کو چلایا گیا، اور یہ ورکنگ کانسٹیٹیوشن تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے مختلف جورسٹک اور لیگل کوڈز تیار ہوئے، ریلیجس لاز پر کتابیں آئیں، فیملی لاز پر آئیں، کانٹیکچول لاز پر آئیں، لا آف کانٹیکٹ پر آئیں، سول لاز پر آئیں، پینل لاز پر آئیں، فسکل لاز پر آئیں، لا آف ایویڈنس پر آئیں، لا پروسیجر پر آئیں، ایڈمنسٹریٹو لا پر آئیں، فسکل لا پر آئیں، ٹیکسیشن لاز پر آئیں۔ اگر میں ان کے صرف فیلڈ گنوانا شروع کر دوں اور کتابوں کے نام، تو ہزارہا کتب آج سے 800 سال 1000 سال پہلے کی دنیا میں آ گئی تھی۔ بتانا مقصود صرف یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اور قانون کے ہر فیلڈ میں جب دنیا قانون سے آگاہ نہیں تھی، اسلام نے اتنا سالڈ اور ریمارکیبل کنٹریبیوشن کیا کہ آج دنیا اسی قانون کی مرہون منت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم تاریخ اور عمرانیات کی طرف آتے ہیں، ہسٹری اور سوشیالوجی پر اور پولیٹیکل تھاٹ پر ابن خلدون نے لکھا، ابن ہشام نے، طبری نے، مسعودی نے، اندلسی نے، دیار بکری نے، یعقوبی نے، بلائی نے، ابن الاسیر نے، ابن کثیر نے، ابن سید الناس، اتنے اسکالر، پھر غزالی، فارابی، ماوردی، ابن رشد، ابن تیمیہ، ابن قیم سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اتنا تھاٹ، پولیٹیکل تھاٹ اور سوشل تھاٹ اور کلچرل تھاٹ اتنا دیا ہے، اور تاریخ پر اور تاریخ کے ساتھ ہسٹوریوگرافی پر اتنا مواد دیا کہ آج کی ماڈرن ورلڈ میں لکھی جانے والی ہر کتاب کی بنیاد 1000 سال کے اسلام کے دیے ہوئے نالج پر بنیاد رکھی گئی۔ پھر ہم جیوگرافی اور مواصلات، جیوگرافی اور کمیونیکیشن کی طرف آتے ہیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ترقی خلافت دور کے اس خلافت اسلامیہ کے اس دور میں تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کو ابھی صرف 3 سال گزرے تھے، 3 سال۔ اس وقت اتنی ترقی ہو گئی تھی جیوگرافی میں اور سسٹم آف کمیونیکیشن میں، وزارت مواصلات اتنی ترقی کر گئی تھی کہ ہر روز مدینہ شہر سے ڈاک روانہ ہوتی تھی۔ خلافت فاروق اعظم کے دور میں ڈاک ترکستان بھی روزانہ جاتی تھی اور مصر بھی روزانہ جاتی تھی، اور ٹوپوگرافی اور جیوگرافی کے ماہرین ڈاک گھوڑوں پر لے کے جب لوگ روانہ ہوتے تو تمام علاقوں کے میپس، نقشے بنا کے ساتھ لف کرتے، روٹس تک بنا کے ساتھ لف کرتے، جغرافیائی، تاریخی، اقتصادی اور سماجی معلومات ان کو ساتھ دے کر بھیجتے، اور الفابیٹک آرڈر دیا جاتا۔ گھوڑے پر لے کے چلنے والے یکے بعد دیگرے جو سوار ڈاک لے کے پہنچتے، کہیں کسی جگہ پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔ مصر، مدینہ سے مصر تک اور مدینہ سے وسطی ایشیا تک چلنے والے لوگ صرف ان نقشوں کی مدد سے اپنے مرکز پہ جا پہنچتے تھے۔ یہ کمیونیکیشن کا عالم تھا۔ ابن ہوکل نے لکھا ہے کارٹوگرافی کے باب میں کہ انہوں نے مختلف سورسز دریاؤں کے اس میں بیان کیے تھے۔ یاقوت کی معجم البلدان اگر پڑھیں تو پوری ورلڈ کی کمیونیکیشن اور پوری ورلڈ کی جیوگرافی کی ڈکشنری آپ کو مل جاتی ہے۔ اس بنیاد پر پروفیسر ہیٹی نے ہسٹری آف دی عربز میں کہا ہے، the bulk of this scientific material, whether astronomical, astrological or geographical, penetrated the West through Spanish and Sicilian channels,
پوری دنیا میں جہاں اسٹرونومی، اسٹرالوجی اور جیوگرافی پھیلی، وہ شرق سے غرب تک پوری دنیا میں اسلام کے اسپینش اور سیسیلین چینل کے ذریعے پہنچی۔ آج جو اسپین اور سسلی کے حوالے سے کھدائی ہوئی ہے، آج اسکینڈینیویا میں، فن لینڈ میں، رشیا میں اور کازان میں آج جو سکے نکلے ہیں اور چائنا تک، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت صدر اسلام کے اوائل دور میں مسلمانوں نے کتنے تجارتی سفر کیے تھے اور کس طرح تجارت کو اور ثقافت کو اور علم کو کافروں کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ اور یہ جو اس فیلڈ میں آرسینل اور ایڈمیرل اور کیبل اور مونسون اور ٹیرف، یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یہ بھی ساری عربی الاصل ہیں۔ یہ تمام ورڈز اپنی اوریجن میں عربک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں جتنی ٹرمینالوجی آج یوز ہو رہی ہے فرام امریکہ ٹو آسٹریلیا اینڈ افریقہ، اس کی بیسز عربک ہیں۔ یعنی پوری دنیا علم کے ہر فیلڈ میں اسلام کی مرہون ملت ہے۔ اسی طرح آگے ہم ایسٹرونومی کی طرف آ جاتے ہیں، علم الفلکیات۔ اس پر پروفیسر ہیٹی کو کوٹ کروں گا۔ وہ کہتا ہے not only are most of the star names in European language are of Arabic origins, but a number of technical terms are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Christian Europe۔ وہ کہتے ہیں نہ صرف دنیا میں آج جو ستارے دریافت ہوئے ہیں، ان ستاروں کے نام جو یورپ میں رکھے گئے ہیں یورپین لینگویج میں، ان کا اوریجن بھی عربک ہے، مسلمانوں کے رکھے گئے نام تھے، جس کا مطلب ہے کہ ان ستاروں کی اصل دریافت بھی مسلمان عرب سائنسدانوں نے کی تھی۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹرونومی کے فیلڈ میں بے شمار ٹیکنیکل ٹرمز ایسی ہیں جو عربک اوریجن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں، یہ ثبوت ملتا ہے اکارڈنگ ٹو پروفیسر ہیٹی کہ کرسچین یورپ کو ایسٹرونومیکل سائنس میں جتنی رچ نالج ملا ہے، وہ رچ لیگیسی ہے اسلام کی طرف سے آئی ہے۔ ابن رشد اور مختلف سکولرز نے اس کے اوپر جو کام کیا، وہ بطانی نے، بیرونی نے جو کام کیا ان میدانوں میں، وہ قابل ذکر اور قیامت تک یاد رکھا جانے والا ہے۔ یہ آبزرویشنل اسٹرونومی اور المینک، جس کے ذریعے مون سائٹنگ کا عمل ہوتا ہے، المینک، یہ بھی عربی کا لفظ ہے بنیادی طور پر، المناخ عربی کا لفظ ہے، اس کو المینک کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا، اور عبد الرحمن الصوفی نے اس موضوع پر صور الکواکب فگرز آف سٹار پر ایک مبسوط کتاب لکھی تھی۔ اسٹرالوجی اور اسٹرونومی کا عالم یہ تھا کہ 3 صدی ہجری میں، یعنی آج سے 1300 سال قبل، 1200 سال قبل، عباس القرطبی نے اپنے گھر میں ایک پلینیٹوریم بنایا تھا، پلینیٹوریم، اور اس پلینیٹوریم میں ستارے، بادل اور ان کی گرج چمک کے مظاہر دکھائی دیتے تھے۔ البیرونی نے ایکویٹوریل انسٹرومنٹس پر کام کیا تھا، اور لیونر اور سولر ایکلپس پر، یہ جو چاند اور سورج گرہن ہوتا ہے، اس کے مکمل حساب پر کام کیا تھا، اور اتنی ڈیولپ کر دیا تھا اس نالج کو کہ آج پوری دنیا کو وہ علم اس گیپ کو فل کر کے اسلام کے سورسز کے ذریعے پہنچا۔ میں آج کی گفتگو سائنس کے ان موضوعات پہ ختم کرتا ہوں، چونکہ اگلی ٹاک میں بقایا حصوں کو لوں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اوائر تاریخ اسلام نے اتنا بڑا عظیم ذخیرہ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انسانیت کو دیا ہے کہ اگر وہ نہ دیا ہوتا تو آج سائنسی اور علم کی ترقی کا عالم یہ نہ ہوتا، تو پوری دنیا کے علم کی ترقی کا انحصار اسلام پر ہو اور مرہون منت سائنسی ترقی اسلام پر ہو، تو کتنے دکھ اور ظلم کی بات ہوگی کہ آج امت مسلمہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی باب میں محتاج رہ جائے، پیچھے رہ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔